عشق کی بدولت مجھے والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا مقدس آخری افضل ترین کلام خداوندی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ ہمیشہ کے لیے رشد و ہدایت کا قانون ہے۔ دین اسلام میں سب سے بڑھ کر اہمیت اور فوقیت اصول اور قانون کے اعتبار سے بھی اگر ہو تو وہ صرف قرآن مجید کی ہے۔ قرآن مجید کے بعد احادیث شریفہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے اقوال ہیں اور ان کے افعال ہیں، ان کی مرویات ہیں۔ پھر قیاس، یہ چار ایسے اصول اور ضوابط ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر اسلامی قوانین واضح کیے گئے، بتائے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک، احادیث پاک، صحابہ کرام کے حیات اور قیاس، ان چاروں اصول کے متعلق واضح طور پر اور کہیں اشارتاً یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ دین اسلام کے اصول ہیں۔ یعنی کوئی مسلمان اپنی دنیا یا آخرت، دین یا پھر اپنی معاش و معیشت اور معاشرت کے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا اگر چاہتا ہے، کوئی بھی عقیدہ اگر اسے اختیار کرنا ہے تو یہ چار اصول کے مطابق ہی اختیار کرنا ہوگا۔ اور اس دور میں امت مسلمہ کو یہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابتدائی دور کے جو اکابر اور صالحین علماء اعظام موجود تھے، ان حضرات نے تمام اصول، تمام قواعد مدون کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اور کس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور کس عقیدے پر صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے۔ باقی فقہی مسائل اس پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، اور ساری اسلامی احکامات، اسلام کی تمام تعلیمات اور سارے احکامات کتابوں میں موجود ہے، لکھ دی جا چکی ہیں۔ اسی لیے اس وقت کسی مسلمان کو اس پر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر ہمارے اپنے گھر میں پانی موجود ہے اور ہم پھر ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی کے ہوتے ہوئے بھی مزید پانی تلاش کر رہے ہیں، تو اس آدمی کو جیسے نادان سمجھا جاتا ہے جو اپنی ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھتے ہوئے دور دراز تلاش کرے۔ تو ایسے ہی ہماری دنیا و آخرت کی ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر جو عقائد و اعمال اور عبادتیں ہیں وہ سب واضح کر دیے گئے ہیں، اور ائمہ دین نے اس کو واضح فرما دیا ہے۔ انہی عقائد اور اصول میں سے ایک اہم ترین قاعدہ اور اصول اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔
سب سے افضل ترین شخصیت. حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ تقریباً اللہ تبارک و تعالی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے مرید ہیں. ازالۃ الخفا میں آپ نے تحریر فرمایا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی، دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، یعنی ارادہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو. لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ عمر بن خطاب فاروق اعظم اسلام قبول کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد خدا، مراد رسول اور مراد اسلام ہیں. یعنی باقی سب لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مرید اسلام ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد اسلام، مراد مصطفیٰ ہیں اور مراد خدا ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ فاروق اعظم ایمان لائیں، یعنی رب کی رضا اور اس کی خوشنودی. حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی جو کیفیت ہے، وہ کیفیت خود ایک بڑا مجاہدہ ہے. اس کو سمجھنا یا پھر فہم میں لانا ایک مشکل کام ہے. ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پیش نظر کوئی گناہ جس کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کے پیچھے شیطان اور نفس بھی لگا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ گناہ کی طرف لے جائے گا. لیکن کوئی کوشش کرے اور اپنے نفس پر قابو کر لے اور شیطان کو پیچھے ڈال دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر غالب کرتے ہوئے گناہ سے پرہیز کرے. کر سکتا ہے مگر نہ کرے. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں. جو آدمی ان حالات سے گزرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ گناہ سے پرہیز کرنا یا گناہ سے رکنا بھی کتنا مشکل کام ہے. حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شب جس کی صبح آپ ایمان لانے والے تھے، وہ ساری رات آپ نے شیطان سے باضابطہ جہاد کیا ہے. اللہ ساری رات جہاد کیا ہے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں میری بہن کے گھر گیا اور وہاں دیکھا کہ میرے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بہن صاحبہ، یہ دونوں حضرات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے ان سے اس کے بارے میں تفتیش کی، معلومات کی، لیکن انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی. بہرحال اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بہن صاحبہ نے فرمایا کہ عمر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے. اس پر میں غور کرتا رہا، دین اسلام کے حقانیت وغیرہ پر. تو فرماتے ہیں کہ رات بھر میں شیطان سے لڑتا رہا. شیطان مجھے قریب اسلام کے قریب آنے نہیں دے رہا تھا اور میں اس کے وساوس کا دفاع کر رہا تھا. اس کیفیت میں ساری رات گزری. حاضرین کرام، یہ کیفیت سمجھنے کے لیے میں اور ایک مثال دینا چاہوں گا. ایک بڑے مشہور ترین بزرگ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ آبادی سے دور کنارہ کش ہو چکے تھے، چھوٹی سی جھونپڑی بنائے ہوئے تھے، رات دن اسی مکان میں معتکف رہتے تھے، چلہ کش رہتے تھے، عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے. آبادی سے، کھانے پینے سے، بازار سے، خرید و فروخت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو فرمایا جاتا ہے کہ ایک رات بارش کے موسم میں دروازے پہ رات کے وقت میں دستک ہوئی. تو آپ دروازہ کھولتے ہیں تو ایک عورت کو دیکھتے ہیں اور وہ بیچاری پریشان حال راستہ گم کی ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے پریشان تھی. تو آپ نے اس کے کہنے پر اپنے مکان میں اسے جگہ دی. اس کے بعد رات کا وقت تنہائی کا معاملہ، اور حدیث پاک ہے کہ کوئی اجنبی مرد عورت جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. حدیث پاک ہے. تو اس کی روشنی میں ایک فی زمانہ
ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اجنبی لڑکیوں سے یا اجنبی عورتوں سے ملاقات کرنا یا بات چیت کرنا یا تنہائی میں گزارنا یا ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرنا، یہ ساری چیزوں کو نہ صرف جائز سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ایسے ماحول میں رہنے والے خواتین سے ملاقات نہیں کرتے یا ہاتھ نہیں ملاتے یا ان سے پردہ کرتے ہیں، ایسے مردوں کے متعلق طعنہ زنی کرتے ہیں اور پرانے خیالات کے عجیب سی باتیں بہرحال لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرما دیا وہ منع ہے، اور ہر صورت میں اس میں شیطانیت رہتی ہے اور گناہ کا عمل ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان مجھے بہکانے لگا اور وسوسے دل میں ڈالنے لگا، تو میں نے، آپ فرماتے ہیں، میں نے یہ کیا کہ میرے پاس جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ پر میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رات بھر آگ کی تپش اور اس کی گرمی میرے ہاتھ کو لگ رہی تھی۔ آگ پر ہاتھ آپ نے رکھا کا مطلب ہاتھ جل نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی لو سے ہاتھ کو گرمی محسوس ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی۔ صبح ہونے تک ہاتھ کھل چکا تھا اور زخم کے پانی سے بھر چکا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ دوزخ کی آگ سے اچھی دنیا کی آگ ہے، لہٰذا اپنے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے میں نے خود کو اس مصیبت میں ڈال دیا۔ بس یہ مثال، یہ واقعہ میں نے بطور مثال آپ کے گوشے گزار کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ گناہ سے بچنے کے لیے شیطان سے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جس صبح لانے والے تھے اس سے پہلے کی رات میں یہ کیفیت تھی، اس کیفیت کے ساتھ آپ نے ساری رات گزاری۔ اب دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے مگر ایمان کے قریب تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کے پاس اتنی قوت کہاں سے آئی؟ ظاہری بات ہے کہ توفیق خداوندی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی تائید عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں جس کو رکھتا ہے، یقیناً شیطان اور نفس اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ساتھ میں یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم اور آپ کی عنایت اور توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی اس رات میں۔ چنانچہ اس طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس اور شیطان سے مقابلہ کر رہے تھے، اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یہ دعا فرما رہے تھے۔ رات بھر کے کلمات روایت میں آتے ہیں، رات بھر حضور یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق دے، اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو کلمات پر بھی غور کرنا چاہیے، یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کو تقویت دینے کے لیے اگر کسی شخصیت کا انتخاب فرمایا تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان سے اور نفس سے مقابلے میں جو کامیابی آپ کو ملتی ہے اس کی وجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس کی برکت ہے۔ تو اسی برکت کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ بہرحال ان روایات کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم حق پرست ہیں تو چھپ کر کیوں نماز پڑھیں گے، صحن کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم حق پرست ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً یکتا ہے، بے مثال ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین میں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو ہم سر عام یہ کام کریں گے۔ چنانچہ اسی وقت سے غالباً نماز عصر کا وقت بیان کیا جاتا ہے کہ نماز عصر سب سے پہلے صحن کعبہ میں باجماعت صحابہ کرام کے اجتماع کے ساتھ میں ادا کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام پیچھے موجود تھے، اور ایک طرف حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری طرف حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دو حضرات کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف تشریف لے گئے اور وہاں پر اعلان کرتے ہوئے نماز ادا فرمائی۔ یہ دین اسلام کی یہ سب سے پہلی باجماعت نماز تھی جو باعلان ادا کی گئی۔ حاضرین، بہرحال تقریباً صحابہ کرام کی زندگیاں
ان کے سیرت کی کتابوں میں ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ دین اسلام جب اسلام ظاہری طور پر کمزور تھا اور مسلمان ہونا گویا کہ آگ میں کود پڑنے سے زیادہ، سمندر میں غوطہ لگانے سے زیادہ اور تلواروں کی چھاؤں میں نیند کرنے آرام کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا۔ ایسے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان حضرات نے دین اسلام کو قوت دی اور دین اسلام قبول کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے توفیق تھی یقیناً، اور انہی کی کاوشوں اور محنتوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ چین و سکون کی زندگی مل رہی ہے کہ ایک طرف حضرت فاروق اعظم نے مشقتیں اٹھائی، شہادت کا جام نوش کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکلات اٹھائے اور شہادت کا جام پیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے مقام پر عراق، کوفہ وغیرہ تشریف لے گئے، وہاں پر دارالسلطنت قائم کیا، دارالخلافہ قائم فرمایا اور دشمنوں کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن آخر کار جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما کر تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام اور اہل بیت کی ہستیاں اور شخصیتیں، ان حضرات نے اسلام کا تحفظ کیا، اسلام کو بچایا اور اس کو دنیا بھر میں پھیلایا ہے۔ لہٰذا ان کی زندگیوں کے کارنامے، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں اور ان کے عظیم ترین خدمات اور کارنامے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں نہ بھلائیں، ان کے دن بھی یاد رکھیں، ان کے ایام بھی یاد رکھیں، ان کے تاریخ وصال وغیرہ یہ سب چیزیں یاد رکھتے ہوئے، تاریخ وصال وغیرہ یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا عام طور پر آج کل ایک ماحول چل رہا ہے کہ جس کا تاریخ وصال یا تاریخ شہادت آ جاتا ہے تو فوراً وہ تاریخ کا دن یا پھر وہ تاریخ کا وقت آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے میدان سر کر لیا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ان بزرگوں کی تاریخ میں جہاں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، وہیں ہماری ذمہ داری اور کام یہ بنتا ہے کہ ہم میدان میں بھی یہ کام کریں، زمین پر بھی ایسا کام ہونا چاہیے کہ محفلیں منعقد کریں، ان کے عشق رسول کے کارنامے سنائیں اور ان کی عبادتیں اور اخلاق وغیرہ کے جو بے مثال نمونے ہیں وہ لوگوں کو سنائیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہوگی اور وہ حقانیت کی طرف مائل ہوں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، آپ کا یوم شہادت 1 محرم الحرام ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بعض جگہ یہ جو لکھا گیا ہے کہ 26ویں تاریخ تھی، 26ویں تاریخ تھی، یہ جو لکھا گیا ہے، حاضرین اس میں تاریخ نگار حضرات اور سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ تقریباً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یا آپ کے شہادت کا واقعہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ تقریباً لکھا جاتا ہے جیسے البدایہ والنہایہ ہے اور تاریخ کامل ہے اور بعض شروحات کی کتابیں ہیں جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شروحات ہیں اور بہت ساری تقریباً 6 سے 8 ایسی کتابوں میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ 4 راتیں باقی تھیں، 4 راتیں باقی تھیں۔ ان 4 راتوں میں سے پہلی رات میں، ان 4 راتوں میں سے پہلی رات میں ابو لؤلؤ فیروزہ جس کا نام تھا، یہ ایک غلام تھا، حبشی تھا، اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات میں دھمکی دی تھی اور آپ سے کسی بات کی شکایت کی تھی اس کے اپنے آقا کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا آقا تم سے اگر 1 دینار لیتا ہے، اس کی روزانہ کی کمائی ابو لؤلؤ کی 4 دینار تھی اور اس کا آقا 1 دینار لیتا تھا، وہ آقا بھی اس کا یہودی تھا، یہ بھی یہودی تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے کہا کہ میرا آقا مجھ سے روزانہ یہ پیسے لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیری کمائی کے حصے میں سے 1 حصہ لیتا ہے، باقی 3 تو تجھے دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ میں آپ دل میں یہ تھا کہ میں اس کی سفارش کر دوں گا، مگر اس کو اتنا کہہ دیا تو وہ کہنے، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہ چکی بناتا تھا، جو آٹا پیسنے کی چکی ہوتی تھی وہ بناتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے چکی بناؤ گے؟
تو اس نے جواب میں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسی چکی آپ کے بارے میں چلاؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں دنیا کی قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تو آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت شک ہو گیا کہ یہ دراصل آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے تھے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ روایت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد انہی سیرت کی کتابوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ 3 دن کے بعد میں، تیسرے دن کے کلمات نہیں ہیں، 3 دن کے بعد میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم الحرام میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اب ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیے۔ سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں گے کہ 4 راتیں، تو 4 راتوں میں سے اگر 30 کا چاند مان لیا جائے تو 30، 29، 28، 27، تو وہ 27ویں شب تھی۔ وہ 30 کا چاند نہیں تھا بلکہ 29 کا چاند تھا۔ وہ اس لیے کہ یہی سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 26ویں ذوالحجہ کی 26ویں شب تھی، جس رات اس ابو لؤلؤ نے دھمکی دی تھی، اور اس کی صبح میں نماز فجر کے وقت میں اس نے خنجر کھوپا تھا آپ کے بدن مبارک میں، جس کو زہر آلود کیا تھا۔ تقریباً 3 دن تک زہر آلود کرتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق 3 دن کے بعد کا ذکر ہے۔ تو اب مان لیں کہ 26ویں شب ہے، تو وہ شب گزر گئی، تو 27واں دن، 28واں دن، 29واں دن، یہ 3 دن ہو گئے۔ 3 دن کے بعد یعنی 29واں دن گزرنے کے بعد یکم محرم کی رات میں یا تو آپ کی شہادت ہوئی، وصال ہوا، یا پھر یکم محرم کی صبح ہوا۔ تو ہر 2 صورت میں یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، اور یکم محرم الحرام آپ کے جنازہ اور تدفین کا دن ہے۔ یہ باضابطہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اب باقی لوگوں کو جو کسی قسم کی غلط فہمی ہو رہی ہے کچھ کلمات کی وجہ سے، تو یہ الفاظ میں کلمات بیان کرنے میں جو انداز ہے اس انداز کو لے کر ہو رہی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اہم ترین بات تو یہ ہے، حضور شیخ الاسلام عارف اللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی تحریر اور جن کا عمل امت مسلمہ کے لیے صرف حیدرآباد نہیں بلکہ پوری دنیا کے امت مسلمہ آپ کے اقوال، آپ کی تحریر کو مسلمہ جانتی ہے اور مانتی ہے، اور یہ اب کی بات نہیں ہے، حضرت کے دور ہی سے آپ کا یہ مقام و مرتبہ رہا ہے۔ آپ کی شخصیت اتنی مسلمہ ہے کہ عرب ممالک میں بھی آپ کی شہرت کے، آپ کے علم کے اور تحقیق کے ٹنکے بجتے تھے اس دور میں۔ اور اس پر یہ کوئی مبالغہ آرائی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت شیخ الاسلام کے زمانے کے بعد عرب ممالک میں تقریباً 5 سے 6 ایسی کتابیں ہمیں ملتی ہیں جو عرب علماء نے لکھی ہیں، اور اس میں حضرت شیخ الاسلام کا تذکرہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی علمی شان بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان، آپ نے خلفائے راشدین اور حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان حضرات کے یوم وصال، یوم شہادت کی تاریخ مقرر فرمائی، اور حکومتی سطح پر تمام ان مساجد اور اداروں میں جو حکومت کے ماتحت تھے فاتحہ کا یوم جاری کیا، نیاز کا اہتمام فرمایا، اور خاص طور پر جامع نظامیہ کو اس زمانے سے ان دنوں میں تعطیل کا اعلان ہوتا ہے، اور تعطیل اب تک بھی دی جاتی ہے۔ لہٰذا جامع نظامیہ کو یکم محرم الحرام میں صرف اس وجہ سے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اس لیے تعطیل ہوتی ہے، یہ اس دور سے چل رہا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ میں چاہے کچھ بھی لکھا گیا ہو، مگر شیخ الاسلام اور جامع نظامیہ کے متواتر علماء کرام کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یکم محرم الحرام ہی آپ کا یوم شہادت ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، صرف یوم شہادت ہے یا یوم وصال ہے کہہ کر اعلان کرنے سے معاملات مکمل نہیں ہو جاتے۔ طرز زندگی، طریقہ اور مخلوق کے ساتھ مہربانی کا معاملہ ایسا اختیار کرنا چاہیے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ چنانچہ آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخلوق خدا پر شفقت و رحمت اور مہربانی کے کیا کیفیتیں اور معاملات تھے اس کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے۔
تاکہ اس پرفتن دور میں جہاں آدمی ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، معمولی سے اختلاف کی وجہ سے گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے، اور کسی کو سبق سکھانے کا ارادہ جب رکھتا ہے تو برسیں گزر جانے کے بعد بھی اس سے بدلہ لیتا ہے، یہ کیفیتیں آج لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے آپ معاملہ فرماتے تھے؟ حاضرین، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے وہ خلیفہ یا پھر حاکم ہیں دین اسلام میں، ابتدا سے لے کر آپ کے زمانے تک، آپ کے زمانے سے لے کر آج تک، کہ آپ کے جیسا خلافت کا جو معاملہ ہے پھر وہ دنیا میں کسی اور کو مثال نہیں ملی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام بادشاہوں کی طرح رات کے وقت نرم بستر پر آرام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت میں لباس بدل کر اپنے خلافت کے مقام پر گلی کوچوں میں گشت فرماتے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ وہ اس دور میں چھوٹے گھر ہوتے تھے اور گھر میں اندر بات کی جا رہی ہے تو باہر بھی سنائی دیتا تھا، اور اس طرح آج کل کی طرح ساؤنڈ پولوشن، ایئر پولوشن، کسی قسم کا کوئی پولوشن نہیں تھا۔ تو ایسے دور میں ہم اپنے بچپن میں بھی دیکھتے تھے، سنتے تھے کہ مسجد میں بغیر مائک کے اگر امام صاحب قرات کرتے تو آس پاس کے 40-50 گھروں میں تک آواز آتی تھی، کیونکہ کوئی گاڑی کی آواز تھی نہ کچھ معاملہ تھا، یہ کیفیتیں تھیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کوچوں میں گھومتے اور لوگوں کے حال دریافت کرتے کہ کون کس مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی تفتیش کرتے اور اس کو سزا دینے کے لیے یا پھر تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی معاملہ فرماتے، یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا محض ارادہ یہ تھا کہ غریب اور پریشان حال آدمی کی مدد کی جائے۔ اسی سے متعلق وہ دودھ کا واقعہ ہے کہ ماں نے کہا تھا بچی کو کہ دودھ میں پانی ملا دیجیے۔ اب یہاں معاملہ الٹا ہو جا رہا ہے، لوگ دودھ میں پانی ملانے کی بات کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ پانی میں دودھ ملایا جانے لگا، اب تو وہ مثال بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ آج کل دودھ ہے ہی نہیں، دودھ ہو تو پانی ملانے کی بات کریں گے، اب تو پانی میں کیمیکل ملا کر دودھ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا دور ہے دھوکہ دہی کا، یہ عالم، اور یہ دھوکہ سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ کہاں کیا دھوکہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آج ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب رات کے وقت میں گلی کوچوں میں پھرتے اور یہ معاملہ فرماتے۔ اسی کے متعلق ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کیسے فرماتے۔ چنانچہ آپ گشت کرتے ہوئے مدینہ شریف کی آبادی سے دور کچھ میل کے فاصلے تک پہنچے اور دیکھا کہ دور دراز علاقے میں ایک کھلے میدان میں چراغ جلنے کی روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ اس کے قریب گئے تو ایک ڈیرا لگا ہوا تھا اور ڈیرے میں سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور فرمایا کس مصیبت میں مبتلا ہے؟ تو ایک مرد آدمی نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم مسافر ہیں اور یہاں پر پڑاؤ ڈالے تھے اور میری اہلیہ کی زچگی کا وقت آ چکا ہے، ولادت کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا میں پریشان ہوں، اکیلا ہوں، کیا کروں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسافر تھے ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تمہاری خبر امیر المومنین کو ہے؟ تو آدمی کہتا ہے کہ امیر المومنین تو سو رہے ہوں گے، ان کو کیا خبر ہے ہماری اس بات کی؟ تو حاضرین، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ۔ لہٰذا آپ اپنے گھر جاتے ہیں، آٹے کا تھیلا، گھی کا ڈبہ اور بہت سارا سودا لے کر خود آپ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس آدمی کو بھی دیتے ہیں، ساتھ میں غلام کو بھی لیتے ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو بھی لیتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ حضرت میں اٹھا لوں گا، تو آپ فرماتے ہیں کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ غور کیجئے کہ کیسا تواضع تھا، کیا کمال تھا اور کیسی فکر تھی۔ آج تو ہم بوجھ اٹھانے والے کو اپنے بوجھ تلے ڈال کر رون دیتے تھے، اور کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھاتا تو ہم اسے کمترین سمجھتے ہیں، ناراضی ہو جاتی ہے، شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کی کیفیت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرا بوجھ ہے، مجھے کام کرنا چاہیے تھا، میں نہیں کر سکا، لہذا اپنا بوجھ مجھے اٹھانے دو۔
لہٰذا آپ وہاں تک آ جاتے ہیں اور فوراً اپنی اہلیہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ تم ڈیرے میں جا کر ان کے ولادت کے وقت میں جو کام کاج کی ضرورت ہے وہ مکمل کرو اور ان کی مدد کرو، اور اپنے غلام کو پکانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا پکوان ہونے کے بعد میں انہیں کھلا پلا کر واپس آ جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو صبح امیر المومنین کے پاس آ کر کہہ دینا۔ تو یہ شخص صبح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر معاملہ بیان کرتے ہیں۔ سورج جیسے دیکھتے ہیں پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے جو کل رات ہماری مدد کیے تھے، اور میں نے ان کے سامنے ان کے متعلق کتنی برائی کی، اور معافی طلب کرتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، نفس پرستی کسے کہتے ہیں؟ ان بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پاس اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، ایک آدمی مصیبت کے وقت میں بھی آپ لوگوں کی مصیبت حل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، مگر اس وقت بھی آپ کے سامنے برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے، نہ اس وقت نہ بعد میں، بلکہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ یہ کیفیتیں ہمارے اکابر اور اسلاف کی اور بزرگان دین کی، اور ایسی کیوں نہیں ہوں گی جبکہ رسول پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کے دل کو پاک کیا، ان کی پرورش فرمائی، اور بچوں کی طرح، بچوں کی جیسی تربیت کی جاتی ہے، انہیں پال پوس کر حضور نے ان کے ایمان کو پروان چڑھایا، ان کے قلبی کیفیتوں کو نکھارا۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت، مہربانی، اس کے متعلق اگر کہا جائے تو اور بہت ساری ہمیں روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں، اس دور میں تقریباً ملک عراق، مصر اور عرب، ان علاقوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 سے زائد نہریں بنائی گئیں، 20 سے زائد نہریں جہاں پر خاص ضرورت تھی۔ حاضرین کرام، نہر بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کہ پانی کا مسئلہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کو ایک نمونہ دیا اور درس دیا کہ لوگوں کے پانی کا مسئلہ کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے بحر قلزم مصر اور اس کے اطراف و اکناف جو عرب کا علاقہ تھا، وہاں پر بہت ساری قحط سالی تھی۔ تو مصر کے گورنر کو بلا کر، غالباً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے حکم فرمایا کہ ایک نہر بحر قلزم سے نکال کر اسی پھر سمندر میں ملا دی جائے، مگر نہر ایسی ہو کہ عرب سے گزرے۔ چنانچہ تقریباً اس دور میں تاریخ میں جیسے لکھا جاتا ہے کہ 18 میل تک یہ لمبی نہر کھودی گئی، 18 میل تک لمبی نہر بنائی گئی اور لوگوں کے پانی کا مسئلہ حل کیا گیا۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً عراق اور ایران کے درمیان مقام پر، وہاں پر بھی پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ تو اس وقت عراق میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یعنی مصر سے پہلے وہاں پر آپ گورنر تھے۔ لکھا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ پانی کا جب بڑا مسئلہ وہاں پر آیا تو حضرت فاروق اعظم نے حکم فرمایا کہ نہر کھودی جائے اور اسے پانی جمع کرنے کے لیے ڈیم بنایا جائے۔ چنانچہ حاضرین، لکھا جاتا ہے صرف 6 مہینے کے درمیان قریب 22 میل یعنی قریب 45 کلومیٹر، 22 میل قریب 45 کلومیٹر کی نہر صرف 6 مہینے کے درمیان کھودی بھی گئی، پانی بھی جاری کر دیا۔ تو ایسے عظیم کارنامے مخلوق کے کام آنے کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ معزز حاضرین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق لطف و کرم کی کیفیتوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے آدمی کو اختیار تھا کہ وہ امیر المؤمنین کے سامنے کھڑے رہ کر کچھ بھی کہہ سکتا تھا جو بات اس کی سمجھ میں عقل میں نہیں آتی تھی۔ آج کل کے جیسی رعایا نہیں ہے کہ جو دل میں آیا بول دے۔ وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، اللہ کے نبی کے پروردہ تھے، ماشاء اللہ سمجھتے تھے کہ کہاں کیا چیز کی کمی ہو رہی ہے، کہاں نہیں ہو رہی ہے، اور بے وجہ بلا موقع کہنے کی ان کو عادت بھی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سکوت میں سلامتی ہے، لیکن جب کہنے کی بات آتی تو سرعام کہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑے ہو کر کہتے ہیں
کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین بیت المال سے لوگوں کو ایک ایک چادر جاری کی گئی تھی. اب یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بیت المال میں مال جمع کر کے وقتاً فوقتاً ضرورتاً لوگوں میں تقسیم کرنے کا معاملہ، یہ نظام سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. بیت المال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسے حضرات ہیں انہوں نے بیت المال میں مال جمع ہونے ہی نہیں دیا. مال جمع ہونے ہی نہیں دیا، ہوتا اور فوری تقسیم کر دیتے. جس دن مال آتا اسی دن تقسیم کر دیتے. یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے آپ بیت المال میں روزانہ جھاڑو دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے یہ جگہ بیت المال کی تو گواہ رہنا، میں نے تجھ میں پیسے جمع نہیں کی. اللہ، یہ کیفیتیں تھی. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات مال جمع کرتے تھے اور ضرورت کے وقت میں دیتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر ایک ضلع کہہ لیجئے یا ریاست کہہ لیجئے، وہاں کے بیت المال وہیں پیسہ جمع ہوتا تھا. یعنی مالی غنیمت ہے یا پھر زکوٰۃ جو وصول کی جاتی ہے، اس قسم کی اور بھی چیزیں جو بھی ہوتی وہیں جمع کیا جاتا، وہیں تقسیم کیا جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون جاری فرمایا اپنے دور میں کہ وہاں جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کیا جائے، اس کے بعد باقی مال دارالسلطنت یعنی مدینہ پاک بھیجا جائے. اس لیے بھی مال جمع ہونے لگا، کیونکہ دارالسلطنت ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ ساری ریاستوں کی دیکھ بھال کرے، اسی لیے وہاں پر بچنے کے بعد مال یہاں منگوا لیا کرتے تھے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت بیت المال سے ایک ایک کو ایک چادر ملی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ممبر پر کھڑے رہے ہیں اور بیت المال کی 2 چادریں آپ کے بدن پہ. اب آپ غور کیجئے کہ جو شخصیت ایک سے بڑھ کر چادر اپنے بدن پہ اوڑھتی ہے، رعایا کا حال یہ تھا، ان کو اتنی آزادی تھی. ایسا ماحول نہیں تھا آج کل کے جیسا کہ اس کو بھی کچھ بول دیے تو وہ اس کو غائب کر دے اپنی جگہ سے، یا خوب پٹائی کر کے بعد میں لا کے چھوڑ دے، یا پھر اس کو تنگ کر دے، میدان تنگ کر دے. وہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والے بندے تھے. ان کو معلوم تھا کہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے. اب آج کس کو کس بات کی خبر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ طاقت قوت وغیرہ آ جاتی ہے تو لوگ نہیں معلوم کیا کیا سمجھ لیتے ہیں. بہرحال حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آزادی عطا فرمائی تھی. تو ایک شخص نے آپ سے یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس 2 چادر ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر جاتے ہیں اور اپنے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں بیٹا آپ جواب دو. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ والد محترم نے مجھے بھی، امیر المؤمنین نے مجھے بھی ایک چادر عطا فرمائی تھی بیت المال سے، چونکہ آپ کی چادر میں جو آپ اوڑھتے تھے اس چادر میں 17 پیوند تھے اللہ، اور وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنی چادر حضرت کو ہدیہ کر دی. تو آپ نے جو چادر باندھی ہے وہ آپ کی ہے، اور جو چادر اوڑھی ہے وہ میری ہے جو میں نے آپ کو ہدیہ کی ہے. یہ کہہ کر آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا پر اتنی مہربانی کی تھی، اور ان بزرگوں کی یہ مہربانیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آخر کار ان کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا. اگر وہ نعوذ باللہ ظلم و زبردستی کرتے تو کون ان کے قریب آتا؟ لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں تکلیف ہو جائے لیکن ہماری رعایا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شہادت کا جام پینا بھی ایک بڑی عبادت ہے، لیکن ظلم کرنا تو گناہ ہے. تو وہ گناہ سے بچنے کے لیے عبادت سے جو مشقت یا تکلیف آ رہی ہے اس کو برداشت کیا. دیکھیے کہ دنیا سے جانا تو ہر صورت میں، اگر جام شہادت نوش کرتے جائیں تو مزید انعام ہے. مرنا تو ہر کسی کو ہے، کوئی کچرے کی کنڈی میں مرتا ہے، کوئی بند کمرے میں مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی بیمار ہو کے ہاسپٹل میں مرتا ہے. لیکن اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ کی راہ میں شہادت ہو جائے. یہ سب سے بڑی موت ہے، سب سے اچھی موت ہے. تو ان بزرگوں نے اس لیے اس کو اختیار کیا. تو یہاں سے قانون ملا ان بزرگوں کے طرز زندگی سے کہ گناہ اور عبادت دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں اگر نقصان ہماری اپنی زندگی میں، عبادت میں بھی اگر ہم کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم عبادت کو ہی اختیار کریں مگر گناہ سے بچیں. یہ سبق ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. بہرحال حاضرین کرام،
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز زندگی اور آپ کے ایسے رحم و کرم کے معاملات ہیں، ان میں سے چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ دفتر بہت بڑا ہے، کتابیں بہت کچھ لکھی گئی ہیں، کم وقت میں کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے دو چار باتیں بھی اگر ہیں اور دل میں اتر جاتی ہیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم کو عطا فرمائے، آپ کی شہادت کا تصدق ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، کردار، توکل، تقوی اور خوف خداوندی و خشیت الہی کی کیفیتیں تمام مسلمانوں کے دلوں میں اتار دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔